اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی ایک بات کی کہ عمران خان کو دھوکہ مل سکتا ہے مستقبل قریب میں، کیونکہ کچھ اس طرح سے ذائچے کا آپ نے حوالہ دیا. میرا سوال کچھ مخصوص اس طرح سے ہے کہ یہاں پر بیٹھے کچھ لوگ، کچھ سیاستدان جو عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر گئے ہیں، وہ اپنی نجی محفلوں میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان کو تو اب دھوکہ وہاں سے ملنے والا ہے جس کا اندازہ عمران خان کو ہی نہیں ہے اور جس کو عمران خان برداشت بھی نہیں کر پائیں گے. ظاہر سی بات ہے ان کا اشارہ بشرا بیگم کی طرف ہے، اور ان کی اس تیسری شادی کو بھی لے کر باتیں ہو رہی ہیں. تو اگر میں یوں پوچھوں کہ عمران خان کو بشرا بیگم سے کوئی بے وفائی مل سکتی ہے، اس بارے سے ذائچہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت خان صاحب کے ذائچے جو ان کی وائف کا ستارہ ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. یہ سب ان کی آپ سمجھیے کہ ناقص عقلی کی نشاندہی ہے. مجھے ذائچے میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی کہ خدا نہ خواستہ ان کے آپس میں تعلقات خراب ہیں. ذائچے کے مطابق بشرا بی بی ان کے ساتھ بہت مخلص ہیں. یہ جو باتیں اڑا رہے ہیں ایک باپردہ خاتون کے بارے میں، ان کو کم از کم کچھ سوچنا چاہیے. اس دنیا میں ہر خاتون جو ہے قابل عزت ہے. ہماری بہنیں مطلب ہماری بہنوں جیسی ہیں. ہم تو ویسے ذائچے میں بھی مجھے کوئی نظر نہیں آتا ایسی بات کہ وہ کوئی دھوکہ کریں گی. دھوکہ ان کے ساتھ دیکھیں، بیوی کا کھانا ذائچے میں ساتواں ہوتا ہے. اب دھوکے کی نشاندہی ذائچے کے 11ویں کھانے میں، بیوی وہاں کہاں چلی گئی؟ وہاں پہ جو دھوکے کی نشاندہی میں نے عرض کیا وہ اس پہ ہے جو دوست ہو آپ کا، جس سے آپ کو توقع ہو کہ یار یہ فلاں ٹائم میں میرے کام آئے گا اور وہ نہ آئے، اسے کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ جو دھوکے اور بے وفائی کی باتیں کی، پچھلے 9 مئی کے بعد تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر وہ شخص جس کے بارے میں کوئی گمان نہیں کر سکتا تھا، بلکہ عمران خان صاحب گمان نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے متعدد نام بھی لیے کہ جن کے دانے پہ ان کے بڑا افسوس ہوا. اگر اب دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف تو بالکل سکڑ کر رہ گئی ہے. وہ لوگ جو ابھی تک بڑے وفادار ثابت ہوئے، یا تو چھپے ہوئے ہیں یا وہ سامنے نہیں آ رہے، یا وہ دوسرا وہ طبقہ ہے جو جیلوں میں پڑا ہے. ان میں سے بھی مزید خان صاحب کو کوئی دھوکہ مل سکتا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، میری عرض سنیے، غور سے میری بات سنیے گا. جب مقدر میں لکھی جو چیز ہوتی ہے نا وہ ضرور آتی ہے. جب میں نے پریڈکشن کی، اردو پوائنٹ پہ میرا ایک انٹرویو آیا، میں نے کہا ان کا قریبی ساتھی نے دھوکہ دے گا، تو لوگوں نے مجھے پوچھا کہ شاہ محمود قریشی ہے. میں کہا یار مجھے بندے کا نہیں پتا، مجھے نہیں پتا بندے کا. وہ تو چند دن میں فیصل واڈی صاحب سامنے آ گئے کہ یہ بندہ ہے. اب مجھے اس کا نام نہیں پتا تھا. اس طرح جو لوگ ان کو آلریڈی چھوڑ کے جا چکے ہیں خان صاحب کے ذائچے میں، جنہوں نے خان صاحب کو چھوڑا انہوں نے اپنی سیاست ختم کر لی ہے. وسیم صاحب، ان کے پاس راستہ کوئی بھی نہیں ہے. اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ خان صاحب کی شہرت کا عالم یہ ہے کہ یہ کھمبے کو بھی کھڑا کریں گے، لوگ اسے ووٹ دیں گے. اب جو الیکشنز ہوئے ہیں بتائیں کیا ہوا ہے اس میں؟ بالکل ابھی صحیح تو کہہ رہے ہیں. گئے نہیں ہیں، خان صاحب یہی ہیں. اور میں آنے والے وقت میں مطلب اللہ بہتر جانتا ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہی ہوں یہی رہوں گا. لیکن جتنا میرا چھوٹا موٹا علم ہے خان صاحب کے بارے میں، انشاءاللہ والعزیز خان صاحب واپس آئیں گے اور دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بنیں گے. ان کے علاوہ کوئی بندہ نظر نہیں آتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے زندگی اور موت کی بات کی. بلا شبہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس وقت عمران خان کے بارے میں جیل میں، کیونکہ جب سے وہ 5 اگست سے گرفتار ہوئے ہیں، یا تو بشرا بیگم ان سے ملاقات کرتی ہیں، ان کے وکلا ملاقات کرتے ہیں، یا ان کی بہنوں کو 1-2 بار ملاقات کی اجازت دی گئی ہے. جو بھی شخص عمران خان سے مل کر آتا ہے وہ ایک بات تو کہتا ہے کہ عمران خان ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جتنا عرصہ جیل میں رکھنا چاہیں رکھیں، مگر وہ اپنے سٹان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. مگر ایک بات جو متواتر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کمزور ہو گئے ہیں. تو عمران خان کے ذائچے میں ان کی صحت کے حوالے سے کیا باتیں ہیں کہ ان کی صحت کے اوپر کچھ اثرات پڑ سکتے ہیں؟ میں نے پچھلی ویڈیو میں ہم نے عرض کیا تھا بھائی جان، زحل ان کے ذائچے کے 4تھے خانے میں ہے، نیپچون کے ہمراہ ہے، اور ان کو جو خوراک دی جا رہی ہے وہ ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہم اس میں تو اپنے ذائچے کو کمزور محسوس کرتا ہوں، اور میں دعوے سے کہتا ہوں خان صاحب اگر کمزور ہیں صرف غذا کی وجہ سے، اور کوئی بات نہیں ہے ذائچے میں. خان صاحب کسی طرح کی ذہنی الجھن کا شکار بھی ہوں گے؟
डेफिनेटली जी, जायचे में जब सितारा छठे खाने में जाता है, वक्ती तौर पे वो बंदा मतलब थोड़ा परेशान होता है, और छठा खाना वैसे भी बीमारी का होता है, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं वसीम साहब, जायचे का बहुत सारे कवानीन हैं जायचे के। उस जायचे को जितना ज़्यादा गौर करें उतना ज़्यादा उसके ऊपर बातें समझ आती हैं। जितना मैंने जायचे पे काम किया, कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, 4 दिन बाद, आज से एग्जैक्ट 4 दिन बाद ज़ोहरा अपनी रिवर्स ख़त्म कर देगा। जब ज़ोहरा अपनी रिवर्स ख़त्म करेगा, उल्टा चलना ख़त्म कर देगा, मुस्तकीम हो जाएगा, और ये आने वाले 10 से 15 दिनों में आगे जाके मुश्तरी के साथ अपनी पॉजिटिव नज़र कायम करेगा, जो जायचे के 9वें और 11वें खाने में होगी। और 11वें खाने में जो मरीख बैठा हुआ है, एक्चुअली वो ज़ोहरा का मतलब घर है जहाँ पे वो बैठा हुआ है। तो खान साहब की मुकद्दर यावरी का वक्त हुआ चाहता है। डॉक्टर साहब एक बार फिर से जरा रिपीट कीजिएगा। खान साहब की मुकद्दर यावरी का वक्त हुआ चाहता है। सितारे पॉजिटिव हो गए हैं। खान साहब अब मतलब कामयाब नजर आ रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में उनकी कामयाबियां और बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने जैसा कि कहा कि खान साहब की मुकद्दर यावरी यानी उनका किस्मत का जो सितारा है वो मजबूत होने जा रहा है, खुलने जा रहा है, और आने वाला वक्त जो है वो उन्हें अदालती केसेस से भी बरी कराएगा। बल्कि डॉक्टर साहब ने यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान के अलावा अगर इस मुल्क में इंतखाबात होते हैं तो कोई दूसरा शख्स वज़ीर आज़म भी मुंतखब नहीं होगा। तो इस हवाले से नाज़रीन जो भी मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी डॉक्टर साहब के साथ आपके साथ मैं हाजिर हूँगा। डॉक्टर साहब आज के लिए हमेशा की तरह आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जो भी मज़ीद सवालात होंगे नाज़रीन के वो आप तक पहुँचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ख़त्म कर देगा, मुस्तकीम हो जाएगा, और ये आने वाले 10 से 15 दिनों में आगे जाके मुश्तरी के साथ अपनी पॉजिटिव नज़र कायम करेगा, जो जायचे के 9वें और 11वें खाने में होगी। और 11वें खाने में जो मरीख बैठा हुआ है, एक्चुअली वो ज़ोहरा का मतलब घर है जहाँ पे वो बैठा हुआ है। तो खान साहब की मुकद्दर यावरी का वक्त हुआ चाहता है। डॉक्टर साहब एक बार फिर से जरा रिपीट कीजिएगा। खान साहब की मुकद्दर यावरी का वक्त हुआ चाहता है। सितारे पॉजिटिव हो गए हैं। खान साहब अब मतलब कामयाब नजर आ रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में उनकी कामयाबियां और बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने जैसा कि कहा कि खान साहब की मुकद्दर यावरी यानी उनका किस्मत का जो सितारा है वो मजबूत होने जा रहा है, खुलने जा रहा है, और आने वाला वक्त जो है वो उन्हें अदालती केसेस से भी बरी कराएगा। बल्कि डॉक्टर साहब ने यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान के अलावा अगर इस मुल्क में इंतखाबात होते हैं तो कोई दूसरा शख्स वज़ीर आज़म भी मुंतखब नहीं होगा। तो इस हवाले से नाज़रीन जो भी मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी डॉक्टर साहब के साथ आपके साथ मैं हाजिर हूँगा। डॉक्टर साहब आज के लिए हमेशा की तरह आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जो भी मज़ीद सवालात होंगे नाज़रीन के वो आप तक पहुँचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।